महमूद जवेद भट्टी साहब, आप सूबाई मुहतसिब आला के एडवाइज़र हैं मुल्तान रीजन के चीज़ें, तो आप क्या समझते हैं जो सूबाई मुहतसिब का जो इदारा है वो आवाम को किस हद तक रिलीफ दे रहा है, मिल रहा है, और इस एरिया में लोग किस अंदाज में आपके पास शिकायत लेकर आते हैं? देखिए, आप पहले आपने फरमाया कि दे रहा है, तो उसमें तो यकीनी बात है कि हम तो इसको अपनी कामयाबी समझते हैं अदारे की, कि लोग हमसे रजू करते हैं और रिलीफ लेके जाते हैं अंडर द लॉ। दूसरी बात ये कि लोग हमसे किस तरह रजू कर सकते हैं, तो उसके बड़े आसान तरीके हैं। हम तो आप अगर डिजिटल इस पे जाएं, जो हमारे तरीक़े हैं, उसमें व्हाट्सएप है, SMS है, इंस्टाग्राम है, उसमें हमारी वेबसाइट है, और सबसे बढ़कर हेल्पलाइन है 1050 इस पे आप फ़ोन करें, 24 आवर्स हमारे बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे और हमें भेज देंगे। हम आपसे रब्ता करेंगे और आपको जो है अगर कोई मज़ीद कागजात या आपकी कुछ चीज़ें चाहिए तो वो ले लेंगे और महकमे को बुला लेंगे। अच्छा, बट किसी किस्म की शिकायत दर्ज करा सकते हैं? मतलब लोगों को तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। आप जाएं थानों कचहरी में लोग रश लगा पड़ा होता है, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं वहाँ रश लगा पड़ा होता है, हेल्थ में जाएं तो वहाँ रश लगा पड़ा होता है। आपके पास कौन से लोग हैं जो अपने मसाइल हल करा सकते हैं, ताकि लोग अभी तक लोग अवेयर ही नहीं है कि सूबाई मुहतसिब आला करता क्या है? देखिए, सूबाई मुहतसिब आला का सबसे बड़ा काम ये है कि महकमे जिन्हें कोई काम करना है और वो नहीं कर रहे, से एक बंदे से मोबाइल स्नैच हो गया, वो थाने गया, उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं, उसका पर्चा नहीं हुआ, तो वो जब हमारे पास आता है तो विद इन 2-3 डेज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका पर्चा दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि उसका हक बनता है, कानून ने उसको हक दिया है। अच्छा, पुलिस के मामले में आप डिस्कस, ये बड़ी आप अहम बात की, आपने पुलिस में मुदाखलत कर सकते हैं। तफ्तीश में अगर हम मुदाखलत करेंगे वो मुदाखलत आम तौर पे होता यह है कि जब मुकदमा दर्ज नहीं होता तो लोग थाने में नहीं जाते, तो DSP के पास जाते हैं, DSP नहीं करता तो लोग SP के पास जाते हैं, SP नहीं करता तो लोग CPO के पास जाते हैं, और तब भी नहीं होता तो फिर RPO के पास चले जाते हैं। लेकिन पहले मरने पे अगर SHO नहीं करता, वो डायरेक्ट आपके पास भी आ सकते हैं। FHO ही तो पर्चा दर्ज करने का उसको मजाज है, उसको बंद भी है, वो तो बेचारे फिर उसके बाद दूसरे फोरम्स पे जाते हैं, अपने उसको फोरम्स क्या लें। तो हम तो यही करते हैं कि अगर आप जरूर जाएं, महकमे के पास जरूर जाएं, और अगर प्रूव है तो वो भी लेकर आए, ताकि हम समझें कि आपने मुतल्लिका फोरम का दरवाजा नॉक किया है। नहीं होता तो हमारे पास तशरीफ लाएं और हम करते हैं। ये कि पंजाब हुकूमत का हर इदारा अगर कोई रिलीफ नहीं दे रहा, बात नहीं सुन रहा, कानून के मुताबिक दरखास्त पर अमल नहीं कर रहा, तो वो आपसे रजू कर सकता है, सूबाई मुहतसिब के इदारे से, महकमे से रजू कर सकता है। 52 महकमे हैं सूबाई, जिसमें बड़े बड़े आपको बता दूं, पुलिस है, रेवेन्यू है, एजुकेशन है, हेल्थ है, लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, डिस्ट्रिक्ट काउंट ऑफिस है जहाँ लोगों को बहुत शिकायत है, बेनिफिट फंड है, और इस किस्म के 52 है। अगर किसी इदारे में लीगली आपका हक बनता है और आपको नहीं मिल रहा तो हम हाजिर हैं। और इतनी नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात और बड़ी अहम है। देखिए, हर दफ्तर में अब आम तौर पर जो शहरियों की शिकायत है कि जिस दफ्तर में जाओ करप्शन के बगैर काम नहीं होता, जायज़ काम भी नहीं होते, क्या वो करप्शन की शिकायत भी आप पर दर्ज करा सकते हैं कि मेरा जायज़ काम था और इस जायज़ काम के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं और डिले किया जा रहा है, इस तरह की शिकायत भी दर्ज? हाँ, ये है कि पैसे मांगे जा रहे हैं और मैं नहीं देना चाहता, मैं इस गुनाह में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो मेरे जायज़ काम में करवा के दिया जाए तो हम हाजिर बैठे और करवा के देते हैं। अच्छा, किस चीज़ के पैसे अलग, अलबत्ता अगर कोई एहलकार पैसे ले चुका है, कोई अफसर पैसे ले चुका है, फिर डेफिनेटली एक अदारा एंटी करप्शन, और इवन लोग एंटी करप्शन में दरखास्त देते हैं, अगर उसकी इंक्वायरी नहीं स्टार्ट करते या उस पर कोई तो वो भी हमारे पास आता है। अच्छा, मतलब एंटी करप्शन के खिलाफ भी आपके पास आ सकते हैं? आप इसको कहले के खिलाफ, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, हम उसको मतलब कि जोड़ते हैं कि भाई आपका ये काम था, आपने करना है और आप इसको करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर उसको तफ्तीश करना उनका काम है। सही, सच है झूठ है वो उन्होंने देखा। अच्छा भट्टी साहब, जैसे बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, जो मुख्तलिफ आपने 52 महकमों की बात की, लेकिन हम अगर ये देखें पहले 5 महकमे कौन से हैं जो जिसकी शिकायत या दरखास्तें आपके पास आती हैं, और वो चीजें, हाँ, वो 5 कौन से हैं? एक तो है जी, आप देख लें कि पुलिस है सबसे पहला जी, रेवेन्यू है, फिर MDA है, वासा है, और फिर एजुकेशन और हेल्थ है। इनमें जिन लोगों को एक बच्चा है उसने एग्जाम दिया, उसकी सनद नहीं दे रही यूनिवर्सिटी या बोर्ड वाले, या एक बंदे ने नाम की तस्दीक करानी दरखास्त दी, वो धक्के खा रहा है, वहाँ जो भी वजूहत उन्होंने पैदा की हुई हैं तो हम उसको लेके देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप ये देखिए कि लोगों का एतमाद, और मैं ये समझता हूँ मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया हमारा साथ देता है, हमारी बात लोगों तक पहुँचाता है और लोग उनसे रजू करते हैं। अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 52 महकमों की बात की, कौन सा 5 महकमे ऐसे हैं जिनके खिलाफ कभी कोई एप्लीकेशन नहीं आई आपके पास? कोई ऐसा भी है?
پھر ان کا نام ہی کیا لینا جس کے نہیں اب لوگوں کو یہ بھی تو ایک دلچسپی والی بات ہے نا. ایک بات 52 محکمے نا, نہیں 52 محکموں میں بیشتر محکمے ایسے ہوں گے جن کے خلاف درخواستیں آئی نہیں ہوں گی. اس کی ریزن یہ ہوگی کہ لوگ ابھی تک اویئر نہیں ہیں. تو یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ ان کام کا لوگوں کو عام شہری کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت کے جتنے بھی محکمے ہیں, اگر وہاں کو پرابلم آ رہی ہے, آپ کا جائز کام ہے اور وہاں کی سن کوئی نہیں رہا, تو آپ فوری طور پر صوبائی مود سے رابطہ کریں. ایسے یہی بات ہے. جمشید بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے کون سے محکمے جن کے خلاف شکایت نہیں آتی, جن کے خلاف شکایت ہی نہیں آتی, ان کو پھر وہاں یا تو لوگ اچھے کر دیں. دو بجے اس میں دو باتیں ہیں, یا تو واقعی وہ محکمہ بہت اچھا ہے اور اس وجہ سے درخواست لوگ شکایت نہیں کرتے, یہ سن تو لینا, یا لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں صوبائی موثب میں جا کر یہ ان کے خلاف اپلیکیشن دے سکتا ہوں. یہ دوسرا پہلو ہے. میں تیسرا پہلو اس کا دیکھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے آپ اگر وفاقی گورنمنٹ کی وفاقی موثب کی بات کریں نا تو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے میپکو کے خلاف آتے ہیں, اس لیے کہ میپکو کے کنزیومر سب سے زیادہ ہے. ایسے بھی محکمے جہاں لوگوں کو کام پڑا ہی نہیں ہے, کبھی وہ جاتے ہیں تو مطلب کہ ایگریکلچر کے ونگ ہے, ہارٹیکلچر ہارٹیکلچر پھول پھلواری ہے وہ, تو لوگوں کو پتہ نہیں. اس کے مقابلے پی ایچ اے ہے, وہ لوگوں کے پارک ہیں, ان کی اپنے ٹیکس سے بنے ہوئے ہیں, تو ایم ڈی میں کتنی درخواستیں آتی ہیں ہمارے پاس, بیتا جی ہمارا پارک ہے اجڑ گیا, رات کو لائٹیں نہیں جلتی, اس میں روش صحیح نہیں ہے یا گھاس اکڑ گئی ہے, تو وہ آتی ہے. تو مقصد یہ کہنے کہ وہ محکمے جن کے خلاف درخواست نہیں آتی وہاں پہ لوگوں کا لیسٹ کنسرن ہے یا ان کے ساتھ. اچھا بٹ سر پولیس کی شکایت ہے مجھے, میں آپ کو درخواست دیتا ہوں, کتنے دن میں میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ میرا جائز کام ہے وہاں نہیں ہو رہا اور آپ کو اپلیکیشن دیتا ہوں, کتنے دن یہ نہ ہو نا پولیس سے زیادہ رولنا آپ کے پاس پڑ جائے. نہیں ہمارے پاس نہیں پڑتا. ہمارا تو یہ مدت جو مقرر ہے 45 سے 60 ڈیز, اس میں ہم نے ہر صورت میں فیصلہ کر دینا ہے, ان سے رپورٹ لے کے آپ کو بتا دینی کہ آپ کا بنتا ہے, یہ انہوں نے انکوائری کی ہے, آپ کو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوا, آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوا, یا آپ کے ساتھ یہ واردات ہی نہیں, تو اس کا ہم کیسے حکم دیتے ہیں؟ چلے ایک اور سوال ہے, لیکن جہاں آپ کا موبائل چھینا گیا, موٹر سائیکل چھینا گیا, گاڑی چوری ہوئی ہے, پرچہ نہیں ہو رہا اور واقعی ٹھیک ہے تم کروا. بھٹی صاحب ایک اور سوال, اس سے جڑا ہوا ایک سوال اور ہے. آپ کہتے ہیں کسی محکمے کو بھائی اس کا جائز کام ہے, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اگر وہ آپ کی بھی نہیں سنتا تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب میرا کام ہے, میری ریکوری ہے پولیس کے پاس, اور آپ کے کہنے کے باوجود پولیس مجھے ریکوری نہیں دے رہی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس میں دو باتیں, ایک تو صوبائی موثب صاحب کو تمام وہ اختیارات حاصل ہے جو ایک ہائی کورٹ کے جسٹس کو حاصل ہے. پہلی ٹھیک ہے, دیکھیں یہ اہم بات ہے. جی دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. ہم اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے ایک سول کوڈ کام کرتی ہے, سول پروسیجر رکھتے ہیں کام کرتے ہیں. نمبر 3 یہ کہ ہمارا طریقہ کار یہ کہ اگر ایک محکمے کو ہم نے ڈائریکشن صوبائی موثب نے جاری کر دی ہے کہ آپ ود ان 30 days یہ کام کریں, اب یا تو اس کے خلاف وہ گورنر کے پاس اپیل کے پاس چلے جائیں, گورنر صاحب کے پاس, گورنر پنجاب, کہ یہ غلط مجھے حکم دیا گیا ہے, بسم اللہ ہم بھی حاضر ہیں. یا اگر نہیں تو مطلب کہ ہم نے ڈائریکشن صحیح دی ہے, صوبائی موثب نے نہیں کام ہو رہا, تو ہم اس پہ ڈیفائنس جاری کرتے ہیں. ڈیفائنس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پہ سیکٹری کو یا آئی جی صاحب کو جو ہائیسٹ لاہور میں بیٹھے صوبائی لیول پہ وہاں بلوایا جاتا ہے, اور اسی لیے یہاں پہ کام لوگوں کے بھی ہو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ جب یہ افسر اعلیٰ کو وہاں جانا پڑ گیا تو میری تو خیر نہیں نا, جب میں فیلڈ سے بیٹھے آپ کیا کر رہے تھے, مجھے کیوں جانا پڑا وہاں پہ جا کے. اچھا لیکن بھٹی صاحب آپ خود بھی آپ کو پتا ہے آپ نے ڈسٹرکٹ بھی ہیڈ کیا ہوا ہے, آپ نے مختلف ایڈمنسٹریشن میں انوالو رہے ہیں, ریجن بھی کیا ہوا ہے, تو بہت کمشنر بھی آپ نے کیا ہوا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے ذہن میں سرکاری محکموں کے احتساب کے حوالے سے صوبائی محتسب کا نام ذہن میں کیوں نہیں رہتا, اور سرکاری افسروں کو بھی صوبائی محتسب کے محکمے کا خوف کیوں نہیں رہتا؟ یہ اس پہ آپ خود بھی کیونکہ اس کا حصہ رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ کچھ معاملات ایسے, جیسے میں نے فرض کی تھی, میں ایک ڈپٹی کمشنر کے نام ہمیں لکھا جی سر, فلاں جگہ بنڈے نہیں پڑ رہے, اب 20 ایک بار جو فائلوں کے ڈھیر آئے گا نا اس کو مارک کرتے جاتے ہیں, تو یہ بھی پھر آپ بھی دیکھتے ہیں آفس میں مارک ہوا اے سی کے پاس کی, اے سی سے وہ تحصیلدار کے پاس گیا, وہ تحصیلدار لیول کا کام بھی تحصیلدار کا ونڈے ڈالنا, تو وہاں پہ وہ پٹواری کے پاس گئی ہے, پٹواری گیا ہوا ہے الیکشن کی ڈیوٹی پہ, پٹواری گیا محرم صاحب کی ڈیوٹی, یا وہ فلڈ کی ڈیوٹی پہ گیا ہوا, 1.5 مہینے بعد دیکھیں بالکل ہے کاغذ پہ آتی ہے. اس پہ دیر ہوتی ہے, ورنہ یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے جواب دینا ہے, جواب تو انہیں ہر صورت میں دینا ہی دینا ہے. کچھ دن جو دیر ہو گئی وہ ہم بھی سمجھتے ہیں فیلڈ میں اکثر آج کی مثال, آج ایک اے ایس پی صاحب اور انسپیکٹر صاحب دونوں آئے ہوئے تھے سرکل کے ایس پی, انہوں نے کہا جی ہمیں 2 دن دیتے ہیں, یہ رپورٹ ہم صحیح کر کے لاتے ہیں, جیسے آپ نے گائیڈ لائن دی ہے کہ اس میں یہ خامیاں یہ آپ کے خلاف جا سکتی ہے. تو میں تو کوئی بات نہیں,
تو اس طرح ہم کرتے ہیں کہ ہم معاملہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ بجائے اس کے کہ ہم کہیں جلدی میں. بالکل جی، آپ نے بات کی کہ درخواست دینے کے 45 سے 60 دن کے اندر فیصلہ ہوگا. جی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ 60 دن سے زیادہ گزر جائیں اور فیصلہ نہ ہو. جی اس پہ اس طرح کی سینیریو کے فرض کیجیے کہ ایک کیس ہے, کسی نے کہا جی میرا یہ کیس ہے, یہ ریونیو کی ADCR صاحب کس میں, ہم نے ADCR DC کو ہدایت کی کہ اس کو اتنے دن میں لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت آپ نے کرنا تھا, اتنے دن میں کر دیں. اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈسپوز آف کر دیں گے کمپلینٹ کو تو وہ بیچارے کا کمپلینٹ دینے کا تو فائدہ کچھ نہ ہوا. تو ہم انتظار میں رکھ رہتے ہیں کہ ADCR صاحب یا کوئی بھی محکمہ وہ اس کو حل کر دے اور ہمیں رپورٹ دے دے تاکہ اس کا معاملہ حل ہو جائے, نہ کہ ہم 60 دن کی ایک لکیر کے پیچھے پڑے رہیں اور وہ معاملہ حل ہوئے بغیر وہ بیچارہ پھر در بدر پھرتا رہے. تو ہمارا اس میں پریشر ہے کہ کام کرنا ہے اور اس طرح 60 نہیں تو 65-70 دن میں, لیکن کوشش یہ 90%. کتنی دفعہ آنا پڑتا ہے درخواست گزار کو آپ کے پاس؟ سر ہمارے بڑے اچھے طریقے کار ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 70% کیسز میں درخواست گزار آتے ہی نہیں. وجہ جو ہی درخواست آئی ہم نے بھیج دیا اس کا نوٹس بنا کے اور ساتھ درخواست بھیج دی محکمے کو, محکمہ اس کا رپلائی کرتا ہے, ہم وہ رپلائی بھیجتے ہیں درخواست گزار, اس سے درخواست گزار نہیں آیا, درخواست گزار کو بھیجتے ہیں, وہ پڑھ لیتا ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بات فرض کی ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے, بات تو ٹیکس مجھے ٹھیک لگا ہوا ہے تو میں غلط فہمی میں تھا, یا پہلے میرا یہ مطلب کہ باربر شاپ تھی اب میں نے کرائے پہ دے دی دکان تو کمرشل ایکسائز مجھے ٹیکس لگا ہوا ہے, پراپرٹی ٹیکس لگا ہوا ہے تو یہ بنتا تھا مجھے دینا پڑے گا. تو ایک یہ بات اور بھی تو آتی ہے کہ اس کو اپروچ کیا گیا ہو, اس پہ دباؤ ڈالا گیا ہو, یہ بات یہ اینگل بھی تو ذہن میں ہے, اس وجہ سے وہ دوبارہ پھر آپ کو پرسو نہیں کرتا ہو. نہیں سر, ہم اس کو 3 کم از کم نوٹسز بھیجتے ہیں, اس کو فون کال کرتے ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم سے سستی ہوئی ہے تو جب ہم متحدہ آفس لاہور جاتے ہیں, ہماری فائنڈنگ بن کے ہماری تفتیش کی کام کر جاتے ہیں تو وہ بھی فون کرتے ہیں. اور یہ ہماری بڑی امبیرسنگ ہے کہ ان کا فون تو اٹینڈ ہو گیا اور ہم کہیں جی ہمارا فون اٹینڈ ہوا, اس لیے ہم بڑے کوشش ہوتے ہیں کہ یہ ہم ہر صورت میں رابطہ کرتے ہیں ہاں یا نہ میں. اگر کہتے نہیں اچھا بھٹی صاحب یہاں پہ نا ایک مجھے بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ کی ساری گفتگو سن کے, یہ جو پولیس والے یا ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈپارٹمنٹ والے یہ جو کھلی کچہری لگاتے ہیں, ان سے بہتر ہے کہ آپ کھلی کچہری لگائیں, کیونکہ آپ تمام محکموں کے اوپر چیک تو آپ ہے, صوبائی موت سے بغیر لگائے. دیکھیں اگر پولیس لگائیں گے تو صرف پولیس کی شکایات سنی جائیں گی, اگر ریونیو والے لگائیں گے تو صرف ریونیو کی جو شکایات سنی جائیں گی. اگر آپ کھلی کچہری لگاتے ہیں تو 52 ڈپارٹمنٹ کے سربراہ سنیں گے, وہ لوگوں کی بات وہاں تک پہنچے گی. تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کھلی کچہری نہیں لگانی چاہیے, بلکہ ان کو لگانی نہیں چاہیے, لگانی آپ کو چاہیے. دیکھیں انہوں نے اپنے قلم سے حکم لکھ دینا ہے اور ہم نے ان سے حکم لکھوانا ہے کہ یہ ہونا, یہ تھوڑا سا فرق ہے. ہم کام خود نہیں کرتے, ہم ان کی جہاں بھی ان کی کمی کمزوری ہے بد انتظامی اس کی ان کو واضح کر کے پن پوائنٹ کر کے ان سے کام کرواتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, بالکل آپ کا ٹھیک ہے, کھلی کچہریاں باقاعدہ لگتی بھی ہیں, ہر مہینے ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک تحصیل میں جا کے کھلی کچہری میں ریگولر جاتا ہوں. جی وشوج آباد بھی جاتا ہوں, کیونکہ اگر وہاں جانے سے پھر یہاں والی جو ڈیٹس رکھی ہوتی ہیں سارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, نئے درخواست دہندگان ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور اسی طرح پھر ہم پبلک اویئرنیس کے لیے مختلف کالجز میں یونیورسٹیز میں پروگرام کرتے رہتے ہیں, طلبہ اور طالبات کو بتاتے ہیں, نئی جنریشن کو بتاتے ہیں. دیکھیں نا آپ دیہاتوں میں جائیں, کسانوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں محکمہ انہار کے ساتھ, کسانوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں پٹواریوں کے ساتھ. یہ وہ مسائل ہیں جو بیچارے کہیں جا بھی نہیں سکتے, یہ جو عام کسان ہے, چھوٹا کسان ہے, ان کے بڑے مسائل ہیں, تو وہاں آپ مطلب ان کی بھی آپ سنیں نا. جعلی بیج ہے, دوسرے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت کم کمپلینٹس, اس کے مجھے یاد ہے کہ یہ جو سیڈ کونسل ہے اس کے خلاف ہے کہ جناب میں اتنے من بیج لیا وہ جعلی نکلا, میرے تو اتنے کروڑ کا نقصان ہو گیا 6 مہینے میں, اس طرح بھی آتی. تو اس میں آپ نے کسی کسان کی آج تک ہیلپ کی ہے؟ جی بالکل کی ہے, پچھلے دنوں کی ہے. اس کو سیڈ کونسل والے کیونکہ وہ وفاقی محکمہ ہے, جو پنجاب کے لیے سیڈ ان کی ہے کارپوریشن, اس کو بلوا کے انہیں کہا جی اس کے خلاف آپ کارروائی انیشیٹ کریں, اور ہم بتایا کہ اس کا آپ نے کیا ریزلٹ نکالا ہے اس میں چیک کر, کیونکہ پھر وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں نا. اچھا یہ سرکاری ملازم ہے جس طرح اساتذہ ہیں یا نرسز ہیں, مطلب چھوٹا اسٹاف ہے, یہ بھی شکایت درج کر سکتے ہیں؟ ان کی بہت ساری شکایات آتی ہیں, لیکن اس سے جب کوئی دوسرا محکمہ انوالو ہو جائے, کیونکہ اس کے اپنے جو محکمانہ امور ہیں وہ ہم نہیں ٹچ کرتے, کیونکہ ان کا اپنا ایک ڈائریکٹر ہے, پھر سیکرٹری ہے, پھر چیف سیکرٹری ہے, پنجاب سروس ٹریبیونل ہے. اگر ہم ان کے پروموشن کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات کو چھیڑنا شروع کر دیں تو پھر تو اقلامت میں. اچھا آخر میں ناظرین کو اپنا جو ہیلپ نمبر ہے وہ بھی بتائیں. ہیلپ نمبر ہم بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ
1050 1050 या 1050 कोई भी शिकायत आप लोकल लैंग्वेज में वो चीज़ें शिकायत आप अपनी दर्ज कोई भी कर शख्स का तजुर्बा अच्छा, तो ये डालें, आपका अपने और यहाँ पर है ये है। लेकिन सिर्फ ये बताइए कि ये जो ख़वातीन हैं या ख़वातीन असातिज़ा हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की ख़वातीन, वो भी सूबाई मुअत्तसिब के पास हरासानी या इस तरह की शिकायत के हवाले से कोई सरकारी मुलाजिम भी आपके पास अप्रोच कर सकता है या नहीं, या सिर्फ ये प्राइवेट लोग सरकारी महकमों के खिलाफ कर सकते हैं? आप बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। उसके लिए सूबाई खातून मुअत्तसिब बराए हरासमेंट अच्छा। और प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट जो है ना, उसके तहत वो हैं, अलहदा से है। और वहाँ पे बेताशक ये सच है कि हमारी बेटियां बहनें जो हमारी वर्किंग प्लेस पे जो है वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से हरासमेंट जो है वो केसेस करती हैं, और सुने भी सजाएं भी होती हैं। और मिसाली और इसी तरह वफाकी अलहदा है, खातून मुअत्तसिब जो वफाकी है वो अलहदा है, तो वो करती है। बहुत शुक्रिया महमूद जावेद भट्टी साहब, आपने बड़ी खुल के बात की। और अगर कोई एक जुमले में पैगाम देना चाहें आम आदमी को, आम शहरी को, कि वो सूबाई मुअत्तसिब के इदारे से, महकमे से रब्ता कैसे कर सकता है? जी बिल्कुल आसान है। एक तो नंबर बता दिया, दूसरा आप सिर्फ एक लिफाफा लें और उस पर टिकट लगा के आप अपनी मसला दरख्वास्त लिख के भेज दें। उस पर लिख दें दफ्तर सूबाई मुअत्तसिब चौक कुम्हारा वाला मुल्तान, वो हमें पहुंच जाएगा। जिस दिन लिफाफा पहुंचेगा शाम को आपको फ़ोन करके पता चल जाएगा कि आपकी दरख्वास्त रजिस्टर्ड होगी, कागज शुरू। बहुत शुक्रिया।